السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں KMBTV انٹرنیشنل۔ ناظرین، بہت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ ضلع سیالکوٹ کے گاؤں مسوالے میں جماعت احمدیہ کے قبرستان کو پولیس نے خود آ کر چھینی اور تھوڑیوں کے وار سے تختیوں کو اوپر سے جو شیلڈیں لگی ہوتی ہیں، نام لکھا ہوتا ہے جن کے اوپر، کتبے جن کو کہتے ہیں اپنی زبانوں میں، ان کو توڑ توڑ کر زمین میں ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کے ساتھ 74 84 سے لے کر جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت زیادہ تکلیف دہ سے زیادہ مشکل اور بالکل دم گھٹنے والا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، بہت زیادہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں جماعت احمدیہ کو۔ اور جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی امن پسند جماعت ہے۔ جس گھر میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس محلے میں، جس گلی میں رہتے ہیں، وہاں پر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوسرے لوگوں میں سے جماعت احمدیہ کے لوگوں میں زمین سمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو جس گلی میں چلتے ہیں، جس گلی میں رہتے ہیں، اس گلی کو بھی صاف کرتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو، جس ملک میں بھی رہتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں، اس کا ماحول صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اس وقت دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، اور پاکستان میں یہ بد نصیب قوم اپنے لیے آگ کٹھی کر رہی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وقتی طور پر تکلیفیں پہنچا سکتی ہیں۔ میں موسی والا کی احمدی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے امن کے دامن کو مت چھوڑیے گا، صبر کے دامن کو مت چھوڑیے گا۔ امن سے، پیار سے، بردبری سے، یہ جو ینگ لڑکی ہوتی ہیں بہت جلدی گرم ہو جاتی ہیں، بہت پیار سے سمجھائیے گا۔ انشاءاللہ انہوں نے جماعت احمدیہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت سے ٹکر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سرزمین جس کی کوئی حدود نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہے اور پوری دنیا میں کونے کونے میں پھیل رہی ہے۔ اور جس ملک میں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کی تعریفیں کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ آج پاکستان میں جو پاکستان کے رکھوالے ہوتے ہیں، پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، لوگوں کی، قوم کی، نسل کی، وہ اگر خود آ کر چھینیوں سے، تھوڑیوں سے آ کر لوگوں کے گھروں کے اوپر سے کلمے مٹائیں، ماشاءاللہ کی تختیاں مٹائیں، اور اب جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جنہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے دنیا میں، ان کو بھی کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں گر چکے ہیں، اور یہ پاکستان کی پولیس تو بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ میں تو کافی عرصے سے پاکستان کی چیف آف آرمی سے درخواست کر رہا ہوں، یہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، کہ پاکستان میں پولیس کو بالکل ختم کر دی جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو ملک کی حفاظت کرنے کے کام کرنے والی لوگ لوگ ہوں، اور وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں، پولیس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جنتا کی حفاظت کرے، اور یہ احمدیوں کے قبرستانوں سے تختیاں توڑ رہے ہیں، یہ ملک کی حفاظت کریں گے؟ یہ کون سے پولیس کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو جانور ہیں۔ پاکستان میں جو پولیس ہے اس وقت وہ جانوروں سے برتر ہو چکی ہے، یہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیسے ان کو انسان کہے بندہ، کہ جو پاکستان میں یہ کر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، اور یہ جو سائی ہمارے جو پاکستان میں طبقہ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ انہوں نے جو کچھ جرائم میں کیا۔ کوئی پاکستان میں جہاں بھی کوئی واردات ہو رہی ہے اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ پولیس ملوث ہے اندر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے پاکستان میں؟ ان کو کیا یہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، یا کوئی انہوں نے کوئی ماڈل بہت زیادہ لے لی ہیں یونیورسٹیوں سے، جو ان کو رکھے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا؟ میں تو کہتا ہوں ہر پاکستان کے پولیس اسٹیشن کے اوپر آرمی اسٹیشن لگا دی جائے، اور ساری جو حفاظتی تدبیر ساری آرمی کے حوالے کر دینی چاہیے۔ پاکستان میں
احمدیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، یا یہ جو عیسائی کمیونٹی ہے ان کے ساتھ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اور یہ پاکستان میں جو کچھ احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ احمدیوں سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جماعت کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور احمدی معصومیت سے آج تک کہیں کسی جگہ میں کوئی سڑک پر نہیں آیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی کسی جگہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ جس قوم میں، جس شہر میں رہتے ہیں، وہاں کے لوگ پاکستان میں بھی احمدیوں کی تعریف کرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پچھلے دنوں سال میں قربانی نہ دینے کی وجہ سے کافی لوگوں نے کہا کہ ہم نے سال میں ایک دفعہ گوشت ملتا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں نے قربانی نہیں کی تو ہمیں گوشت نصیب نہیں ہوا۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جب اس ملک کی پولیس ہمیں یہ نیک کام کرنے میں روکتی ہے؟ وہ آ کر گاؤں میں، شہر میں پوچھتی ہے کہ احمدیوں کے گھروں میں جو جانور ہیں وہ انہوں نے ذبح کیے ہیں یا کیا کیا ہے، تو ہم لوگ کیا مصیبت ڈال لیں اپنے گلے؟ یہ لوگ ہمیں پاکستان میں اتنی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لیکن باہر کے ملک میں آ کر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی کتنی عزت ہے۔ اور آج دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئی جماعت کے ساتھ آپ لوگ ٹکر نہیں لے رہے، آپ نے خدا تعالیٰ کے ساتھ ٹکر لے رہے ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت نہ ہوتی تو اتنی ترقی کیسے کرتی؟ آپ لوگ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اس کے ساتھ میں وہ بھی ویڈیو ساتھ لگاؤں گا، چھوٹے سا پیس اور تصویریں وغیرہ جو کچھ انہوں نے ادھر کیا ہے موسیٰ والا میں۔ یہ لوگ تو انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ کہہ دے قبرستان کے اوپر پاؤں رکھ کر وہ چھینی سے، تھوڑیوں سے، وہاں سے وہ جو کتبہ ہے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور احمدی بھائی جس ملک میں بھی رہتے ہیں بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا۔ آج کل اتنی دعاؤں میں زور دیں نمازوں کے اوپر کہ آپ کی جو صف ہے وہ نم ہو جانی چاہیے پانی سے۔ اس طرح پتہ چل جائے دنیا کو کہ جماعت احمدیہ سے ٹکر لینے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو پولیس والے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کا تو اللہ تعالیٰ اس بدلہ لے گا۔ ہم لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ اللہم مزکم کل مزکم وصاحکم تسیکا۔ اس کے ساتھ ہی خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا اپنی بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਯਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਜਨਾਬ ਭਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਵਿਖਾਓ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਪਛਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਯਾਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ। मेरे को मोबाइल से जैसा बंदे ने ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ए मोबाइल ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ तो गेट से तो कुछ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। कॉल है ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਗੱਲ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ और ये कि असली लोग चल गए नंबर तो बाद में कोई लड़ाई वीडियो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਐਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। सर मेरे बात ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਾ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ